السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ سامعین محترم، دنیا میں رہنے والے ہر انسان کی یہ خواہش اور تمنا ہوا کرتی ہے کہ اس کا ہر عمل سنت کے مطابق بھی ہو اور اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور بھی ہو۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اب ان 5 چیزوں میں ایک اہم ترین بنیادی عبادت، اہم ترین بنیادی فریضہ وہ نماز ہے۔ اب دن اور رات میں جو ہم 5 مرتبہ نماز ادا کرتے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہماری عبادت، یہ 5 وقت کی نماز کیا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ کچھ اسباب ایسے ہیں، کچھ خامیاں ایسی ہیں، اگر وہ خامیاں انسان کے اندر موجود ہیں تو چاہے انسان 5 وقت کا نمازی ہو، صف اولیٰ کے ساتھ، تکبیر تحریمہ کے ساتھ اگر وہ نماز پڑھتا رہے تو اس کی نماز قابل قبول نہیں۔ سب سے بنیادی وجہ فرمایا: لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اس انسان کی نماز ہے ہی نہیں کہ جس کی نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں، چاہے وہ نماز فرض ہو، نفل ہو، نماز عید ہو، نماز جنازہ ہو، نماز وتر ہو، کوئی بھی نماز ہو، اگر سورۃ فاتحہ نہیں تو نماز نہیں۔ ایک یہ خامی ہم نے دور کرنی ہے، سورۃ فاتحہ کا اہتمام کرنا ہے، سورۃ فاتحہ نہیں تو نماز نہیں۔ دوسری وجہ، نماز میں ٹھہراؤ، سکون، اطمینان۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص نے نماز ادا کی، نماز سے جیسے فارغ ہوا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا: ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ آپ نے فرمایا کہ تو لوٹ جا، نماز دوبارہ ادا کر، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ چلا گیا، اس نے نماز دوبارہ پڑھی، دوبارہ لوٹائی، نماز پڑھ کے واپس آیا، آپ نے پھر فرمایا: ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ نماز پھر لوٹا، تو لوٹ جا، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ اب بتائیں کیا اس آدمی نے، اس شخص نے نماز نہیں پڑھی؟ نماز پڑھی تھی، پھر آپ نے کیوں فرمایا تھا ارجع فصلی فإنک لم تصلی؟ تو نے نماز نہیں پڑھی، نماز دوبارہ لوٹا۔ وجہ یہ تھی کہ اس کی نماز میں سکون نہیں تھا، اطمینان نہیں تھا، ٹھہراؤ نہیں تھا۔ یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور تیسری وجہ نماز کے قبول نہ ہونے کی، اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے پڑوسی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بھائی ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے کردار سے کہیں غیر محفوظ تو نہیں، کہیں پریشان تو نہیں؟
نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آیا، آ کر کے عرض کرنے لگا، اللہ کے رسول فلاں عورت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کیا رائے ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ ذکر و اذکار بہت کرتی ہے، نمازیں بہت کرتی ہے اور اسی طرح روزے بھی رکھتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک خامی ہے۔ وہ کیا خامی؟ بتا دیا کہ وہ اپنے پڑوسی کو، رشتہ داروں کو تکلیف دیتی ہے، کیا اس کی نماز، اس کا روزہ اس کو فائدہ دے گا؟ آپ نے فرمایا ہی فی النار، ایسی عورت جہنم میں داخل ہوگی۔ یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں، اگر یہ چیزیں انسان کے اندر ہوں گی تو اس کی نماز نہیں ہے، اس کو فائدہ نہیں دیں گی۔ اور دین اسلام میں نماز کی بڑی اہمیت ہے، نماز پڑھنے والے کا بڑا مقام ہے، نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ سب سے بڑی فضیلت نماز کا ثواب تو اپنی جگہ، نماز پڑھنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کے گھر کے پاس سے اگر کوئی نہر جاری ہو، اس نہر میں اگر وہ انسان دن میں 5 مرتبہ غسل کر لے، 5 مرتبہ نہا لے، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، نہیں اللہ کے رسول، یہ تو ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اگر انسان 5 نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرتا رہے، اس کے گناہ بھی مٹتے جائیں گے۔ اور ایک انسان اگر نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو دوسرا نماز منفرد اکیلا ہو کے نماز پڑھتا ہے، ان دونوں کی نمازوں میں اجر میں ثواب میں فرق ہے۔ جو شخص جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے وہ 25 یا 27 درجے اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جن 7 خوش نصیب لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک شخص جس کے بارے میں فرمایا رجل قلبہ معلق بالمساجد، فرمایا کہ جس کا دل ہر وقت اللہ کے گھر کے ساتھ لٹکا رہتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا مطلب مفہوم کیا ہے؟ مطلب ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز انتظار کرتا ہے، عصر کی نماز پڑھی، مغرب کا انتظار کرتا ہے، ہر وقت اس کو نماز کی فکر لگی رہتی ہے۔ ایسے شخص کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، فرمایا کہ ایک مومن بندے اور کافر بندے کے درمیان یہ فرق نماز ہے، اور جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ اور یہ نماز ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، مجھے کوئی بھی عبادت فرائض سے زیادہ پسند نہیں، یعنی فرائض مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اور فرمایا نوافل کا ذریعہ میرا بندہ میرے اس قدر قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔